آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم خاتون کی داستان سنائیں گے جنہوں نے حق کی خاطر اپنے ہی طاقتور باپ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ کی، جن کی زندگی صبر، ہجرت اور عظیم قربانیوں کا ایک بے مثال شاہکار ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کے ایمان کا وہ کٹھن سفر جس نے انہیں دنیا و آخرت میں سربلند کر دیا اور انہیں ام المؤمنین کا لقب۔ ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی حبیبہ رملہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا اور ان کے خاوند عبداللہ بن جہش اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو ایمان رملہ کے دل میں اتر چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ ابو سفیان کی طرف سے برپا کیا گیا ظلم و ستم کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت رملہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی نے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعمائے قریش کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کریں اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق نظریات معلوم کیے اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا، یہ آیات جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں اور وہ پیغام الہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم پر نازل کیا گیا، بالکل اس نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا برملا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت اور حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد حبیبہ کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حبیبہ کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش اور ہوش مندوں کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عز و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات حبیبہ اپنے بستر پر لیٹیں تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھیں
اور اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتایا نہ کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن جہش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے چکلے لگانے شروع کر دیے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت میں نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے تو طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کر لے۔ اب حبیبہ تذبذب میں مبتلا ہو گئیں اور 3 صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کرتیں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جاتیں، بائی صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیتیں، علیاذ باللہ۔ یہ راستہ وہ کسی صورت اختیار نہیں کر سکتی تھیں، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی گزاریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش نہ پیدا کر دے۔ حبیبہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن جہش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حبیبہ کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھیں، فضا معطر تھا، موسم دل ربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے دل گداز جھونکے مسرت و شادمانی کا پیغام لیے رقص کنا تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہے کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نگاہ کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگیں اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگیں کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے۔ اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیغام ملا ہے کہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی ان سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حبیبہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے گئے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں،
उसी से मदद तलब करता हूँ और उसी से बख्शिश का तलबगार हूँ और उसके हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी का ख्वाहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जिन्हें हक़ और सदाकत पर मबनी ज़ाबिता हयात देकर भेजा गया ताकि उसे तमाम निज़ाम हाय ज़िंदगी पर गालिब कर दे। हाज़रीन मोहतरम, मैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे को कबूल करते हुए अपनी मुवक्किला हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अबी सुफ़ियान का निकाह रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। अल्लाह इस कार खैर में बरकत अता फ़रमाए। उम्मे हबीबा को अपनी इस खुशबख्ती पर मुबारकबाद हो। फिर महर में दिए गए दीनार उठाए और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द करने के लिए रवाना होने लगे। बाकी सहाबाए कराम भी अपने घरों को वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। नजाशी ने उनसे कहा, तशरीफ़ रखिए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, जब वो शादी करते हैं तो वो खाना खिलाते हैं। मैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप तमाम को खाने की दावत देता हूँ। तमाम हाज़रीन ने खाना खाया और फिर अपने घरों को वापस लौट गए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब महर की खतीर रकम मेरे पास पहुंची तो मैंने उसमें से 50 दीनार शाह हबशा की उस खादिमा को भेज दिए जिसने मुझे निकाह की खुशखबरी सुनाई थी, और साथ ही ये पैगाम भेजा कि मैं उसी दिन ये माल तुझे देना चाहती थी जब तुमने मुझे निकाह की खुशखबरी दी थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास माल नहीं था। थोड़ी ही देर बाद अब्रहा मेरे पास आई। सोने के ये दीनार और वो तमाम जेवरात जो मैंने उसे बतौर तोहफा दिए थे मुझे वापस लौटा दिए और कहने लगी, शाह हबशा ने मुझे मना कर दिया है और फरमाया है कि मैं इनमें से कोई चीज़ भी अपने पास न रखूं। मैं ये तमाम जेवरात बतौर शुक्रिया वापस करती हूँ। हाँ, उन्होंने अपनी तमाम बीवियों को ये हुक्म दिया है कि वो अपने पास मौजूद कीमती अतरियात आपकी खिदमत में पेश करें। दूसरे रोज़ वो मेरे पास ज़ाफ़रान, ऊद और अंबर के दिलरुबा अतरियात लेकर आईं और कहने लगी, मुझे आपसे एक काम है। मैंने पूछा, वो क्या? बड़ी राजदारी के साथ कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबे हो चुकी हूँ। मेरा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना और आपको ये भी बता देना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी हूँ। फिर उसने मेरा सामान तरतीब दिया और सफ़र की तैयारी में मेरा हाथ बटाया। मैं जब दूर दराज का सफ़र तय करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंची, तक़रीब निकाह का वाक़या सुनाया, अब्रहा का ईमान अफरोज़ किरदार बयान करते हुए उसका सलाम अर्ज़ किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्रहा के ईमान लाने की बातें सुनकर बहुत खुश हुए और सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हा के मुफस्सल हालात ज़िंदगी मालूम करने के लिए दर्ज झैल किताबों का मुतालिया करें। नंबर 1 अल इसाबा, नंबर 2 अल इस्तियाब, नंबर 3 असदुल गाबा, नंबर 4 सिफ़तुस सफ़्वा, नंबर 5 अल मारिफ लिब्न कुतैबा। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये ईमान अफरोज़ ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के सामने हर मुश्किल हेज है। अगर आपको रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने और सहाबाए कराम के तज़किरे पर मबनी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हमें इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ न भूलें।